لیکن نسبت کی بات ہے، آئیے دوسری نسبت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے دو بیٹے، مشہور بیٹے تو اور بھی ہیں، مشہور دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل، چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق۔ بڑے بیٹے نبی ہوئے اسماعیل کے نبی ہونے کے بعد نیچے 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 کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا، پوری نسل خاموش۔ توجہ آپ کی، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ۔ مجھے بھی یاد ہے غوث پاک نے مردے زندہ کی، میں بول سکتا ہوں لیکن آج نہیں بولوں گا، تھوڑی دیر کے بعد بولوں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غوث پاک ہے کس ہستی کا نام ذرا وہ سمجھ لو۔ سنو، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بڑے بیٹے اسماعیل نبی، لیکن نیچے نیچے پوری نسل، کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا، کوئی مشہور ہستی نظر نہیں آتی، سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ اور اسحاق چھوٹے بیٹے، اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، پھر نیچے آئے تو سلیمان نبی، داؤد نبی، ایوب نبی، ذوالکفل نبی، عزیر نبی، یوسف نبی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ نبی، یوشع نبی، عیسیٰ نبی، یہ سب ہے حضرت اسحاق کی اولاد۔ ڈنکے بج رہے ہیں نبوت کے، ایک نسل بڑے بیٹے کی پوری خاموش، اور نیچے نیچے سب نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، لیکن اللہ نے کرم کیا، جس کی نسل خاموش تھی اس نسل میں ایک ہی پیدا کیا، اور اس ایک پیدا کیا اور نبیوں کا سردار بنا کر پیدا کیا۔ ایک آیا نبیوں کا سردار بن کر آیا، سارے لوگوں پہ بھاری ہو گیا، سب پہ بھاری۔ ادھر پوری ڈنکے بج رہے تھے، نسل اسماعیل خاموش تھی بڑے بیٹے کی، ایک آیا مگر سردار بن کے آیا اور سب کے ڈنکوں پہ بھاری، حتیٰ کہ جو سوچ رہے تھے کہ اسماعیل کا نام بھی لیا جائے گا کہ نہیں، آج پوری کائنات کے اندر اسماعیل کے نام کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے۔ سید الانبیاء کے بھی دو بیٹے، نسبت دیکھ، مصطفیٰ جان رحمت کے بھی دو بیٹے، کس اعتبار سے دو بیٹے؟ ابناءنا و ابناءکم کے اعتبار سے، ورنہ ابراہیم اور قاسم بھی ان کے بیٹے، محسن بھی ان کے بیٹے، زینب بھی ان کی بیٹی، ام کلثوم بھی ان کی بیٹی، ٹھیک، لیکن بیٹے دو، کس اعتبار سے؟ ابناءنا و ابناءکم۔ سمجھ میں آئی بات؟ دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام حسن، چھوٹے بیٹے کا نام حسین۔ نسبت دیکھیں، بڑا بیٹا حسن امام، حسن کے بعد کوئی امام نہیں، اس اعتبار سے امام نہیں، غوثیت کبریٰ کے اعتبار سے، ورنہ میرا ایمان ہے وہاں تو بچہ بچہ امام ہے، نبی کے گھر میں بچہ ہی پیدا ہوتا ہے امام بن کر۔ اسی لیے اراۃ الادب لفاضل النسب میں امام احمد رضا نے لکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبی کی اولاد کی امامت نہ کیا کرو، جب وہ ہو تو تم پیچھے رہو، ان کو آگے کرو، جو ان کو پیچھے کر کے آگے کرے گا اللہ اس کو رسوا فرما دے گا۔ وہاں تو بچہ بچہ آگے ہے۔ اراۃ الادب کا حوالہ میں پیش کروں، اراۃ الادب لفاضل النسب، اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے اگر رکھتا، اگر وقت ہوتا، لیکن مجھے پڑھنا ہے غوث پاک کی شان۔ وہ کتاب کیوں وجود میں ہے، ذرا اس کا پس منظر جا کے پڑھو۔ ایک منسوخ حدیث کو کسی صحابہ نے عنوان بنایا، اعلیٰ حضرت نے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ امام اہل سنت حدیث لائیں تو وہاں تو بچہ بچہ امام، لیکن یہاں امام کس معنی میں؟ غوثیت کبریٰ کے معنی میں امام۔ امام حسن امام، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع، ان کے بیٹے عبداللہ المحض، ان کے بیٹے موسیٰ الجون، ان کے بیٹے سید داؤد، ان کے بیٹے سید محمد، ان کے بیٹے یحییٰ زاہد، ان کے بیٹے عبداللہ جیلی، ان کے بیٹے ابو صالح، کوئی امام نہیں اس اعتبار سے۔ کس اعتبار سے سمجھے نا؟ غوثیت کبریٰ کے اعتبار سے کی، ورنہ وہاں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ بڑے بیٹے کی نسل خاموش، نسبت دیکھیں، ابراہیم کے بڑے بیٹے کی نسل خاموش، محمد الرسول اللہ کے بڑے بیٹے کی نسل خاموش، کوئی امام نہیں۔ اور چھوٹا بیٹا وہاں اسحاق علیہ السلام، یہاں امام حسین امام، زین العابدین امام، محمد باقر امام، جعفر صادق امام، علی رضا امام، حضرت تقی امام، حضرت نقی امام، حسن عسکری امام۔ ولایت کے ڈنکے بج رہے، امامت کے ڈنکے بج، بڑے بیٹے کی نسل خاموش،
چھوٹے بیٹے کی نسل چمک رہی ہے, ڈنکے بج رہے ہیں. نسبت دیکھیں, یہاں بھی بڑے بیٹے کی نسل خاموش, یہاں بھی بڑے بیٹے کی نسل خاموش, وہاں چھوٹے بیٹے کی نسل میں نبوت کے ڈنکے, یہاں چھوٹے بیٹے کی نسل میں ولایت کے ڈنکے. لیکن پھر اللہ نے کرم کیا, دنیا سمجھ رہی تھی کہ نسل حسن رہے گی کہ ختم ہو جائے گی, تو اللہ نے یہاں ایک ہی پیدا کیا, وہاں نبیوں کا سردار بنا کے پیدا کیا, یہاں ولیوں کا سردار بنا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نسبت دیکھیں, نسبت دیکھیں. اگرچہ ہم ائمہ اہل بیت پہ غوث پاک کو تفضیل نہیں دیتے, لیکن ولایت کی سرداری سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں دی. دیکھو نسبت, اللہ اکبر. اور پھر کیسا بنا کر کے بھیجا, سردار. تیسری نسبت, اس پہ اور بھی بولتا, لیکن پھر وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر بہت تشریح نہیں کر سکتا. آپ جائیں تو بعد میں پڑھیں اپنے بزرگوں کی کتابیں, آپ کو ملے گا. ملا علی قاری کو پڑھیں, امام یافعی کو پڑھیں, شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیں, مکتوبات امام ربانی میں غوث پاک کی عظمت کے جلوے دیکھیں, خواجہ باقی باللہ کے ملفوظات میں غوث پاک کے جلوے دیکھیں. اسی طریقے سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی لطائف اشرفی میں غوث پاک کی عظمت اور بزرگی کے جلوے دیکھیں. آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے بڑے بڑے وہاں رتب اللسان ہیں. اللہ اکبر. تیسری نسبت آپ دیکھیں, تیسری نسبت کیا ہے, جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا تو میرے نبی کی آمد سے پہلے ہر نبی آتا تھا اور کہتا تھا وہ آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے. پہلے کے سارے نبی آئے, میرے نبی کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہے. حضور مفتی اعظم کہتے رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں, جو چاہیں گے جسے چاہیں گے وہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں. گویا میرے نبی کی آمد سے پہلے سارے نبیوں نے ان کی آمد کی خبر دی, ڈنکے بجائے. سرکار غوث پاک کو مناسبت دیکھے نانا سے, غوث پاک اللہ اکبر 5ویں صدی میں آئے, لیکن ان کے آنے سے پہلے بڑے بڑے اولیاء نے غوث پاک کی آمد کی خبر دی. یہاں تک کہ امام حسن بصری کہتے ہیں وہ آنے والا ہے, ولیوں کا سردار آئے گا, ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پر ہے. حضرت اویس کرنی نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پہ ہے. امام جعفر صادق نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا, کہے گا میرا قدم اور ولی کی گردن پر ہے. حتیٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی بشارت دی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو, ابو صالح تیری پشت میں ایک ایسا میرا بیٹا ہے کہ جو مقام نبیوں میں اللہ نے تیرے نانا کو عطا کیا ہے, تیرے بیٹے عبدالقادر کو وہ مقام اللہ ولیوں کے اندر عطا فرمائے. اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور تیرے نانا کا بھی محبوب ہے, اور جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی محبوب ہے. محبوب سبحانی سے جو پیار کرے وہ بھی محبوب ہے. دیکھو نسبت دیکھو, رسول اللہ کی آمد سے پہلے ڈنکے بجے نبیوں کی کائنات میں, غوث پاک کی آمد سے پہلے کیسے ڈنکے. ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دیتے دیتے فرمایا میری بھی گردن پر, میری بھی گردن پر. سنیو اپنا پیر کیسا ہے ذرا سوچو, ہمیں کوئی چھوٹی چیز ملی نہیں, اللہ تیرا شکر ہے, کیسی بڑی چیز. قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا, قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا, دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. اسی لیے تو ہم لوگوں سے کہتے بھائیوں ہم قادری ہے, ہم قادری ہے, ہم سے نہیں ٹکرانا. کیوں؟ کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عصوم قاتل عند القتال. میرے مرید مت گھبرا, تیرا پیر بدلہ لینے والا ہے اور لوگوں کو قتل کرنے والا ہے. غوث پاک کہتے ہیں قاتل ہے, میرے مرید تو چین سے بیٹھ. قادریت اور چشتیت میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہندوستانی ہیں تو پیدائشی چشتی ہم پہلے. ہاں یہ بات یاد رکھنا, میں ٹناٹن قادری ہوں لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم پیدائشی چشتی ہندوستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے. قادریت اور چشتیت میں فرق. غوث پاک کہتے ہیں کہ میں قتل کرتا ہوں, اور غریب نواز کہتے ہیں چشتیوں کی تلوار نیام کے باہر ہے, ہم کاٹتے نہیں, جو آ کے ٹکرا جاتا ہے وہ خود بخود کٹ جاتا ہے. یہ بات ہے.
بات یہ ہے، لیکن بات تو ایک ہی ہے نا. لوگ کہتے ہیں چھری خربوزے پہ گری ہے، خربوزہ چھری پہ. کام تو تمام ہونا ہے خربوزے کا. اسی لیے کہتا ہوں ولیوں کے غلاموں سے نہ ٹکرایا کرو. یہ بات، کیونکہ وہاں تلوار نیام سے باہر ہے اور یہاں تو تلوار ہی کام کر رہی ہے. عظوم قاتل عند القتال. تو سنیو ذرا آپ بے فکر رہو، خوف نہیں کرو. کہتے ہیں مریدی لا تخف، ڈرنا نہیں. کوئی تختے پہ بیٹھے کہ کوئی تخت پہ بیٹھے، تو نے نہیں ڈرنا. ہاں، کوئی بادشاہ ہو کہ کوئی گنڈا ہو، تو نے نہیں ڈرنا. کیوں؟ کب نہیں ڈرنا؟ جب تو مرید ہے غوث پاک.